اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا صحیح علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کی کل 14 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے آئی ہیں، اور ان الفاظ کے درست اور قطعی معنی نہ سمجھنے سے ہدایت میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب آئیے کہ میں اس سورہ کا آغاز سب سے پہلے احادیث صحیحہ سے کروں گی، اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ نساء اور سورہ بقرہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن بادلوں یا پرندوں کی طرح آئیں گی اور پڑھنے والوں کے لیے لڑیں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ بقرہ یعنی گائے اس سورت کا نام ہے، عنوان نہیں ہے۔ اس سورت میں گائے کا ذکر آگے آئے گا۔ اب ہم اپنے موضوع پر آئیں، جو میں نے ابھی کہا آپ سے، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ہدایت صرف کیا متقین کے لیے ہے؟ تو قرآن کی دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا، ھدی للناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسے ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی ایک مقرر، ایک تقریر کرنے والے کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے انتہائی قیمتی معلومات بتلا رہے ہیں، لیکن اس سے تمام حاضرین جو حاضر ہو چکے ہیں وہ یکساں مستفید نہیں ہو رہے، یکساں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہی صورت قرآن مجید کی ہدایت کی بھی ہے۔ اس سے صرف متقین ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک تقریر کرنے والے کا اثر یکساں نہیں ہوتا ہے ہر ایک پر۔ صرف جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ سے خوب ڈرتے ہیں، ان پر یہ
زبردست اثر کرتی ہے، وہی لوگ زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہیں، ومما رزقناہم، اور انہیں ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جانیں گے ہم انشاءاللہ کہ ان آیات میں متقین کی جو صفات بتلائی جا رہی ہے، پہلی شرط یا صفت یہ ہے کہ یہ بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ امور غیبیہ وہ چیزیں ہیں جو عقل اور حواس سے ممکن نہیں، چنانچہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر۔ ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہ لانے والے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز وقت پر پابندی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی نشو و نما میں مدد ہو۔ خرچ کا کم سے کم درجہ فرض ہے۔ کون سی چیز فرض ہے؟ زکوٰۃ۔ اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم یہ جانیں گے کہ والذین یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کن پر ایمان رکھتے ہیں؟ نازل شدہ سے مراد یہاں پر صرف قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بیان بھی ہے۔ جو کچھ قرآن میں موجود نہیں ہے، مثلا نماز ادا کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب کا معاملہ ہو، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے بما انزل الیک سے مراد یہ ہے کہ جو سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر تفصیلی ایمان لانا ضروری بتایا گیا ہے، جبکہ سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً، یعنی جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی، مختصر، یعنی قرآن مجید پر مکمل تفصیلی ایمان ضروری ہے، ہر ورڈ پر، ہر بات پر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ صحیح اور بالکل بنا تحریف کے، بنا رد و بدل کے، جو کچھ صحیح انداز میں پہلے کے انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے، وہ اس پر ایمان لانا ضروری بتا دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں تمام انبیاء کا جو بھی صحیفہ ہے، اس کے تمام تر تشریح، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آل ان ون بک قرآن مجید بنا دی گئی ہے کہ قیامت تک اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے مکمل ہدایت دے دی گئی ہے، اسی لیے نہ اب کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب، یہی آخری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس پر ایمان لانے سے ہی جنت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر
وہ یقین رکھتے ہیں۔ بڑی اہم بات آئی، ابھی تک ہم یؤمنون کے ورڈ پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں بڑی دلچسپ بات اور بہت نکتے والی بات یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کس طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے پر انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ یہ یقینی بات ہے۔ دوسری چیز، موجودہ جو نظام کائنات ہے وہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائیں گے جس میں تمام جو فوت شدہ لوگ ہیں، انسان ہیں جو مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس فیصلے کے مطابق کامیاب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ وغیرہ یہ سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔